سنگل نیشنل کریکلم کے متعلق آپ کو بہت سی چیزیں ہم بتاتے رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب بہت کچھ جو لکھا جاتا ہے، بہت کچھ کہا جاتا ہے، وہ سنی سنائی باتوں پر ہوتا ہے اور بہت دفعہ بغیر تحقیق کے بیان کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی ایک آرٹیکل نظر سے گزرا جس میں کہیں یہ بات کی گئی کہ شاید سنگل نیشنل کریکولم پرائیویٹ اسکولوں سے مقابلے کا استحقاق چھین رہا ہے اور اس کی وجہ سے مقابلے کا رجحان ختم ہو جائے گا، یا یہ انہیں تباہ کر دینے کی سازش ہے، یا یہاں تک کہا گیا کہ یہ ایک طرح سے ان کے درمیان ایک لائیو ہینڈ گرینیڈ پھینک دینے کی مانند ہے۔ تو اس طرح کی انالوجیز استعمال کر کے ایک وہ کنفیوژن سی پھیلتی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد حقیقت کیا ہے، حقیقت جاننے کے لیے جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ سے کہتے رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو گو ٹو آتھینٹک سورسز، کہ جو آتھینٹک سورسز کیا ہیں۔ آپ کے منسٹر ہیں جناب شفقت محمود صاحب، وہ کیا فرما رہے ہیں، منسٹری آف ارلی ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کی ویب سائٹ پہ کیا آ رہا ہے، اور جو نیشنل کریکولم کونسل کے سربراہ ہیں جوائنٹ ایجوکیشن ایڈوائزر محمد رفیق طاہر صاحب، وہ کیا فرما رہے ہیں، اور پھر باقی صوبوں میں بھی اسی طرح سے ان کی ویب سائٹس پہ ان کی جو آفیشیل ان کے نوٹیفیکیشنز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک بات جو کہی گئی ہے اس آرٹیکل میں جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں یہ کہا گیا کہ شاید اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں ہوئی اور ان کی مشاورت کے بغیر سنگل نیشنل کریکولم جاری کر دیا گیا۔ تو اس میں جہاں تک ہم نے پڑھا، جہاں تک ہم نے لوگوں سے پوچھا، جہاں تک ہمارے جاننے والوں نے اس میں حصہ لیا، وہ یہ بتاتے ہیں کہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے، اور اتنا وسیع وہ پروسیس ہے۔ جو منسٹری کی ویب سائٹ پہ نام ان سب کے موجود ہیں اور ڈیٹیلز ان کی موجود ہیں کہ کون لوگ اس پروسیس میں شریک رہے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ چاروں صوبے ہیں، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، نجی تعلیمی ادارے ہیں، مدارس ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری مائنورٹیز ہیں وہ اس کے اندر سب شامل ہیں، اور بہت سی یونیورسٹیوں کے ایکسپرٹس ہیں۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ وہ اس بات میں شاید کوئی حقیقت نہیں ہے کہ نجی تعلیمی ادارے شامل نہیں رہیں۔ پھر جب میں نے اس لسٹ کو غور سے دیکھا ہے، 400 افراد کی جو لسٹ ہے، اس میں ایک بہت بڑی تعداد مجھے نظر آتی ہے ان اداروں کی کہ جو کہ ہمارے ہاں ایلیٹ تعلیمی ادارے کہلاتے ہیں، ان اداروں کے اساتذہ، ان کے کریکولم ایکسپرٹس، ان کے ٹیچر ٹریننگ کے ایکسپرٹس، ان کے اسسمنٹ ایکسپرٹس، وہ سارے اس میں شریک رہے ہیں۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ پہلی دفعہ، غالباً پہلی دفعہ اتنی زیادہ مشاورت کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اس کے ساتھ ہی کتابیں، اور کتابوں کے ساتھ ہی آپ کا ٹیچر ٹریننگ ماڈیولز، اور اس کے ساتھ ہی اسسمنٹ فریم ورک، یہ ساری چیزیں جب ساتھ ساتھ آ رہی ہیں تو اس سے سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امپلیمنٹیشن فریم ورک کتنا اچھے انداز میں ترتیب دیا گیا ہے، اور بہت ہی کم وقت میں بہت ہی اچھا کام کر دیا گیا ہے۔ اب جو ایک بات بار بار پھیلائی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ شاید حکومت ایک کتاب کی طرف جا رہی ہے اور سب لوگوں کو پریس کر رہی ہے، پریشرائز کر رہی ہے کہ وہ صرف ایک کتاب اپنائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس میں کوئی قطعاً حقیقت نہیں ہے۔ آج کے اگر آپ اخبارات پہ نظر دوڑائیں، ملک کے موقر روزناموں پہ، تو وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے اشتہار کس کے، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کے، اور انہوں نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے لیے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 15 فروری تک وہ تمام لوگ جو کتابیں مرتب کرنا چاہتے ہیں سنگل نیشنل کریکولم پہ، پری 1 to 5 پہ، وہ سب اپنی رجسٹریشنز کروا سکتے ہیں، اور اس کے بعد 15 اپریل تک وہ اپنے مسودے جمع کرا سکتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں NOCs جاری ہو جائیں گے، اور وہ کتابیں پرائیویٹ اداروں میں پڑھائی جا سکتی ہیں۔ پرائیویٹ اداروں کے ساتھ بار بار یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف ایک کتاب پڑھانی ہے۔ یس، کچھ غلط فہمیاں ماضی میں رہی ہیں، لیکن ڈسکشن سے باتیں طے ہوتی ہیں، اور جب ڈسکشنز ہوئی ہیں، ابھی ہم نیشنل کریکولم کونسل کی ان کے جو سوشل میڈیا پیجز ہیں اس پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ تصویریں موجود ہیں، ان کی نیوز موجود ہیں کہ کس طرح سے پرائیویٹ اداروں سے انہوں نے مشاورت کی ہے، ان کو بلا کے جو تنظیمیں ہیں پرائیویٹ اداروں کی، جو ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہے، جنہیں ہم لو کاسٹ پرائیویٹ سکولز کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی، اور اس کے علاوہ ان اداروں کی بھی جو ہائی پیڈ جو انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز آفر کرتے ہیں، ان اداروں کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی ہیں۔
نظر یہ آتا ہے کہ حکومت ان تمام معاملات میں بہت سنجیدہ ہے اور وہ اشتہار اس بات کو بتا دینے کے لیے کافی ہے۔ پھر ایک بات جو کہی گئی ہے اور بار بار تواتر سے کہی جاتی رہی کہ شاید بہت زیادہ NOCs کی فیس بڑھا دی گئی ہے اور اس سے جو چھوٹے پبلشر ہیں وہ آؤٹ ہو گئے ہیں، تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہم نے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو عہدیداران ہیں ان سے یا ان کی ویب سائٹ پہ جا کے جب ہم نے دیکھا اور انفارمیشن لینے کی کوشش کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ غالباً پرسوں ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے کہ جس میں وہ فیس کا تعین کر دیا گیا ہے اور وہ نظر آ رہی ہے کہ کہیں بھی اس میں ہمیں کم از کم وہ الفاظ 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ روپے جو کہے جا رہے تھے وہ اس میں نظر نہیں آتے۔ سو گویا مذاکرات سے اور آپس میں گفت و شنید سے اور آپس میں ڈسکشن سے یہ بالکل واضح ہے کہ حکومت اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہے اور یہ سارا سلسلہ اس طرح سے چل رہا ہے۔ اب جو ضرورت ہے وہ کس بات کی؟ غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ہے۔ دیکھیے ایک بات بالکل واضح ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان ان کے ڈائریکٹیوز کی روشنی میں سنگل نیشنل کریکولم اسی برس شروع ہونا ہے۔ نمبر 1 اگست سے کلاسز کا آغاز ہوگا، جیسا کہ شفقت محمود صاحب فرما چکے ہیں، اپنے ٹویٹس میں فرما چکے ہیں۔ اس کے علاوہ منسٹر آف فیڈرل ایجوکیشن کی طرف سے لیٹرز بھی جا چکے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوئی، ایگزامز آگے بڑھا دیے گئے ہیں 9ویں 10ویں کے 11ویں 12ویں کے، اور اب جو نیا سیشن ہے وہ اگست سے ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے کتابیں یقیناً منظر عام پہ آ جائیں گی اور وقت پر آ جائیں گی تاکہ پرائیویٹ سکولز اس میں اپنے آپ وہ طے کر سکیں کہ انہوں نے کون سی کتابوں کا انتخاب کرنا ہے۔ بہت جو بڑے ہمارے پبلشرز ہیں، بلکہ کئی پبلشرز ہیں، ان سے بات کرنے پہ یہ پتہ چلا ہے کہ جی وہ اپنی کتابیں تیار کر چکے ہیں، دے ور جسٹ ویٹنگ فار دس ایڈورٹیزمنٹ۔ اور ایسے ہی جو اشتہارات باقی جو ہمارے وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ اور آئیں گے تو وہ اپنی کتابیں جمع کرانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ سو یہ سچویشن ہے اور کتابیں جو ہیں بہت جلد پھر سب کے پاس آ جائیں گی۔ اور اگست میں اگر سیشن شروع ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پہلے سے ساری پلاننگ کا آغاز ہوتا ہے، بٹ اسٹل اگست اسٹل 4-5 مہینے وہاں پہ ابھی رہتے ہیں۔ وی آر اسٹل ان دا منتھ آف جنوری، اینڈ آف جنوری اور اسٹارٹ آف فیبرری۔ سو ابھی ہمارے پاس وقت ہے اور وہ وقت پہ چیزیں آ جائیں گی۔ یہ سب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس انداز میں چل رہا ہے وہ بہتر انداز میں آگے چلتا چلا جائے گا، ڈسکشن سے سارے معاملات حل ہوں گے۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ تمام مسائل کا حل، تمام ایسی باتوں کا حل وہ اسی میں ہے۔ جب آپ سنیں کوئی خبر سنیں تو اس کی تحقیق کر لیں، اور تحقیق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ جو اس بارے میں جانتے ہیں، یا ان سورسز سے دیکھ لیں کہ جو آتھینٹک سورسز ہیں، تو ہم بہترین اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ تنقید برائے تنقید سے نکل کے تنقید برائے تعمیر کی طرف جائیں، تاکہ اگر اس میں کوئی اچھی آرا دی جا سکتی ہیں تو وہ دی جائیں۔ کنسلٹیشن جتنی بڑی اب ہو رہی ہے شاید اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ 6 to 8 کا پورا کریکولم ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کی منسٹری کی ویب سائٹ کے منسٹر آف فیڈرل ایجوکیشن کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ یو آل آر اسٹیک ہولڈرز، سب لوگوں کو شامل کرنے کا اس سے اور بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ سو لیٹس پرے، لیٹس ہوپ کہ آنے والے دنوں میں یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے، جو پہلا قدم ہے ایک سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنے کا، یہ واحد قدم نہیں ہے، پہلا قدم ہے، اور یہ جب کامیابی سے ہوگا تو آگے چل کے اور چیزیں بہترین ہوتی جائیں گی۔ ہمارا ایگزامینیشن سسٹم دیٹ نیڈز اے ٹوٹل اوور ہال اسیسمنٹ جو ہے وہ اوور ہال چاہتی ہے، وہاں پہ یہ ہو جائے گا، اور آگے چل کے ہمارے طلبہ بھی انٹرنیشنل سطح پہ مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ یہ ہم سب کی امید ہے اور یہ ہم سب کا یقین بھی ہے۔ سو لیٹس پلے آور پارٹ اس نسل کی خواہش کے لیے کہ جیسی نسل جس کے بارے میں مولانا روم نے کہا تھا کہ میری زندگی ایک اس کمپس کی طرح ہے، اس پرکار کی طرح ہے کہ جس کا ایک سرا جو فکس سرا ہے وہ تو دین کے اندر اپنے کلچر کے اندر ہے، اور دوسرا سرا پوری دنیا میں تمام ممالک میں گھوم جاتا ہے۔ بالکل اسی انداز میں یہ بچے بھی جہاں پہ لوکل اپنے تمام جو کلچر ہے، جو مذہب ہے، جو اس کی روایات ہیں اس کو سمجھتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گلوبل سٹیزنز بھی ہوں جو اس دنیا کی جو ڈیمانڈز ہیں، آگے چل کے جو چیلنجز ہیں اسے نبردآزما ہونے کے بھی قابل ہوں۔ سو لیٹس پلے آور رول، ہم اپنا اپنا رول ادا کرتے ہیں، مل کے ادا کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ٹاکالوجی چینل، اور ہم آپ کے لیے مزید ایسی بہت سی چیزیں لاتے رہیں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی اور آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کسی خاص ٹاپکس پہ ہمیں بات کرنی ہے، تو پلیز کامنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔